أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلی آیت میں دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی گئی تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور ہدایت کا تیسرا معنی مراد تھا، جس کا معنی ہے راستے پر چلاتے رہنا۔ ہر راستہ جو ہوتا ہے اس پہ نشانیاں بھی نصب ہوتی ہے، اور ہر الگ ہونے والے راستے کی نشانی بھی موجود ہوتی ہے، اور سیدھا جو راستہ چل رہا ہے اس کی نشانیاں بھی دی گئی ہوتی ہے تاکہ چلنے والا وہ راستہ بھٹک نہ جائے۔ تو اب اس آیت میں اس صراط مستقیم جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے، اس کی نشانیاں ذکر ہو رہی ہے، اور وہ نشانیاں ہیں کہ اس راستے پر نیک لوگ چلے ہیں، وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی انعامات ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ اور لاپرواہ لوگ دین سے وہ اس راستے کو چھوڑ کر سائڈ لے چکے ہیں، دوسرے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا ہے تو نے، علیہم، ان پر، یعنی اللہ یہ صراط مستقیم جو ہے اس کی نشانی ہے کہ اس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، گزرے ہیں۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، انعام کیا ہے تو نے، انعام کا معنی ہے انعام کیا ہے، تا کا معنی ہے تو نے، علیہم، ان پر۔ یہ علی اصل میں تھا اعلی، آگے ملانے کے لیے یا کو پھر ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اعلی کا معنی ہے پر، کسی چیز پر یا کسی پر، اور ہم اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف، علیہم، ان پر، انعمت، انعام کیا ہے تو نے، علیہم، ان پر، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ذکر فرمایا ہے، من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ من النبیین، النبی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، والصدیقین، اور صدیقین، صدیقین وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہہ چکے، اور ان کے دلوں میں ذرا بھر شک نہیں ہوتا، اور ہر نیکی کی طرف وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر نیکی ان کی زندگی میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اور
وہ ان کی ساری محنتیں آخرت کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیکی کے اعلیٰ پائے پہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے صدیقین، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے لوگ۔ شہداء، ایک تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، اور ایک شہداء وہ ہے کہ جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام کرے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین بتائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھائے، پہنچائے، تبلیغ کرے، دعوت کرے، ایک ایک کے پاس جائے اور اسے دین کی طرف بلائے، اسے سیدھے راستے کی طرف بلائے، اسے نیکی کے راستے کی طرف بلائے، اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ اور یہ کام ایک بار دو نہیں بلکہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، یہاں تک کہ جہاں تک اس کی پہنچے ان سب لوگوں پر وہ تقریباً حجت تمام کر دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ پھر نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس کے پاس حق تھا، اس کے پاس نیکی تھی، اس کے پاس علم تھا، لیکن اس نے ہمیں وہ حق نہیں پہنچایا یا ہمیں نہیں بتایا یا ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری تو آنکھیں بند تھی، اس نے ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ایسا پھر کسی کے لیے کہنا قیامت کے دن ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے حجت تمام کر دی ہوتی ہے۔ اپنے پڑوسی ہے یا اپنے آس پاس کے رہنے والے، جاننے والے، اس نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر بار بار جو ہے نماز کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، حق راستے کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ تو حجت لوگوں پر تمام کر دی ہے، یہ شہداء ہیں، یہ دونوں والے شہداء یہاں مراد ہے۔ الصالحین، نیک لوگ کہ جن کی زندگی میں نیکی کا غلبہ ہے، اور وہ یہ پچھلے تین جن کا تذکرہ ہوا، نبیین، صدیقین اور شہداء، ان کے راستے پر گامزن ہے لیکن ان کے درجے کا نہیں ہے۔ تو یہ صالحین ہے جن کی زندگی میں نیکی کا غلبہ ہے، ان کی زندگی میں زیادہ تر نیکی ہے۔ گناہ تو انسان سے سرزد ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے اس سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی لغزشیں جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ نیک وہ ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی لغزش نہ ہو، بلکہ نیک وہ ہے کہ جس کی زندگی میں زیادہ تر نیکیاں ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ چاروں صفتیں بڑے کامل درجے میں صحابہ کرام میں موجود تھی۔ تین نشانیاں پیغمبر ہونے کے بعد کی جو تین صفتیں ہیں یہ صحابہ کرام میں موجود تھی، اور صحابہ کرام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ جو جنت کے متلاشی تھے انہوں نے فوراً سوال کر دیا، اللہ کے رسول وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآن پر کاربند تھے اور اللہ کے رسول کے طریقوں، اللہ کے رسول کی سنتوں، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر کاربند تھے۔ اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی فرقہ تھا نہ کوئی مذہب تھا۔ تو آج کل بہت سارے مذاہب، بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ کرام کے 100 سال بعد، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال بعد بنے۔
صحابہ کرام تو اس پہ نہ ہوئے. صحابہ کرام کے دور میں صرف قرآن تھا اور صرف نبی علیہ السلام کی حدیثیں تھیں. تو اب قیامت تک جو صحابہ کرام ہی کے اس طرز عمل پر زندگی بسر کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ انعمت علیہم میں شامل ہے، اور وہ جنت میں جانے والا جو 73واں فرقہ ہے یا 73ویں جماعت ہے وہ اس میں داخل ہے. تو ایک تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر رہے. کسی مولوی کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی مولوی کل قیامت کے دن آپ کو بچائے گا. اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی نجات کا ذریعہ، اپنی نجات کا سبب جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو اس لیے دین کی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کئی فرقوں میں وہ بڑھ چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اور ان فرقوں میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. تو اس لیے اس جماعت کی تلاش ہونی چاہیے کہ وہ جماعت کون سی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو. تو وہ جماعت جو ہے صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ اس صراط مستقیم کی جو نشانی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت جس راستے پر چلی ہے وہی صراط مستقیم ہے. اب ایک اور نشانی کہ اس راستے سے کچھ لوگ دائیں طرف اور بائیں طرف نکل گئے ہیں، وہ ہے غیر المغضوبی علیہم. غیر المغضوبی، نہ غضب کیا گیا ہو. غیر کا معنی نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر. غضب کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہونا. یعنی جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں یا جن پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے تو ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. ایک اور نشانی ہو گئی اس راستے کی کہ اس راستے پہ جو ہے، اس راستے سے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ وہ الگ ہو چکے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. یہ ایک اور نشانی اس کی ہو گئی ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ضالین سے مراد ہے عیسائی. لیکن اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جس میں کسی چیز کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن وہ چیز بنفس ہی، یعنی خاص کر وہ چیز مراد نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز بھی اس میں داخل ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغضوب علیہم والضالین، غیر مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں اور الضالین عیسائی ہیں. لیکن جس میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی پائی جائے گی تو وہ بھی اس میں داخل ہے، اور جو بھی گمراہ ہوگا تو وہ بھی اس میں داخل ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، سمجھ ہے، دین کی تحقیق ہے، لیکن وہ پھر بھی دین سے دور ہے اور دین پر عمل نہیں کرتے. اور الضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے. تو بس وہ اگر تھوڑے بہت اعمال کرتے بھی ہیں تو بس رواج کے مطابق، تو وہ بھی ان سے قبول تو نہیں ہوگی، اس لیے وہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کی بہت ساری وجوہات اور بہت سارے اسباب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور خصوصاً یہودیوں کے حوالے سے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو تکلیفیں دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو قتل کرنا، ان کے راستے روکنا، دین کے راستے میں رکاوٹ بننا، اور بھی کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو یہ مغضوب علیہم اور ضالین لوگ اس راستے کی دوسری نشانی ہے کہ یہ لوگ اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں جو صراط مستقیم ہے.
تو جہاں آپ کو مغضوب علیہم یا ضالین لوگ نظر آئیں تو ان کا راستہ آپ چھوڑ دے، کیونکہ یہ پکی نشانی ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ ایک صراط مستقیم اگر انسان کو طلب ہو، اور طلب ہونی چاہیے کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے، اور پھر دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ہے نہیں کہ ہمیں تو پتہ چل گئی ہے کہ حق کیا ہے، تو پھر سے جو ہے حق کو قبول کر لیتے ہیں، تو دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں ہی تحقیق بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، اور ایک دعا ہونی چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اتنے فتنے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے جو ہے وہ فرقے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کون حق ہوگا کون نہیں۔ میں تو اپنی حتی المقدور جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ صحیح جو مسئلہ ہے یا جو صحیح مسلک ہے یا صحیح جماعت جو ہے ان کے ساتھ چلوں، اور جو صحیح مسئلہ ہے اسے اختیار کروں، لیکن پھر بھی میں غلطی کر سکتا ہوں، تو یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں مجھے سیدھے راستے پر رکھنا۔ اور یہ دعا ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف ذرا توجہ ہم یہ آیت پڑھتے ہوئے اگر کر لے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا انسان کیا کرے کہ یا اللہ بہت سارے فرقے اور بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے گروہ ہیں، تو یا اللہ مجھے تو تیرا سیدھا راستہ چاہیے اور مجھے اپنے سیدھے راستے پہ گامزن رکھے۔ تو بار بار جب انسان یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی فرمائے گا اور اسے سیدھے راستے پر رکھے گا۔ تو اس آیت میں صراط مستقیم کی دو نشانیاں ذکر ہوئی کہ ایک انعام علیہم، یعنی جن پہ انعام ہوا ہے وہ لوگ اس راستے پر چلے ہیں، اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ اور دین کے حوالے سے لاپرواہ لوگ وہ اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ اس کی دو نشانیاں ہو گئی۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ربی، جو پالنے والا ہے العالمین، تمام جہانوں کو، الرحمن، عام رحم کرنے والا ہے، الرحیم، خاص رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا، ایاک، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا، دکھا دے ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا ہے تو نے، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ غضب کیا گیا ہے، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔